إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الناس أنفعهم للناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل عزت تکریم لائق صدر احترام سامعین مکرم، محترم علماء و مشائخ، میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ مجھے اپنے استاد گرامی الشیخ فضیلت الشیخ استاد العلماء ابو نعمان بشیر صاحب حفظہ اللہ کی موجودگی میں محترم قاری تنزیل الرحمن صاحب نے سبق سنانے کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کروں اس پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ شریعت کے اعمال دو طرح کے ہیں، ایک فرائض اور ایک نوافل یا سنن، اس کو دونوں طرح کا نام دیا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ ان دونوں میں سے جو مرتبہ اور مقام فرائض کو حاصل ہے وہ سنن کو، نوافل کو حاصل نہیں۔ فرائض کے بعد اہل علم اعمال کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں۔ نمبر ایک اس کا نام ہے عمل قاصر، اور نمبر دو اس کا نام ہے عمل متعدی۔ عمل قاصر وہ ہے جس میں اس عمل کا تعلق اللہ اور بندے کے ساتھ ہے، وہ صرف اور صرف اللہ اور بندے کے درمیان وہ عمل جاری ہوا، اس کو عمل قاصر کہتے ہیں۔ دوسرا ہے عمل متعدی، ایسا عمل جو کیا تو اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہے، لیکن اس عمل سے کسی مخلوق کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اور نفع مل گیا ہے، اس کو عمل متعدی کہتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں فرائض کے بعد سب سے افضل عمل، سب سے پیارا اور محبوب عمل وہ عمل متعدی ہے۔ مثلاً نماز فرض ہے تو پڑھنی ہے، اس کی اپنی فضیلت، لیکن ایک نماز سنت ہے، نفل ہے، جس کو ہم تہجد کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، احادیث سے کچھ چیزیں عرض کروں گا، تہجد سے بھی زیادہ جس عمل کی فضیلت ہے وہ عمل ہے عمل متعدی۔ مثلاً اس کی میں مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، اپنی پوری آب و تاب پہ موجود ہے، جو 14ویں رات کے چاند کے مقابلے میں ستاروں کی اہمیت ہے نا، وہی ایک عالم کے مقابلے میں عابد، تہجد گزار، عبادت گزار کی وہی حیثیت ہے۔ 14ویں رات کے چاند کے ساتھ تاروں کا کیا مقابلہ ہے؟ سارے آسمان کے ستارے مل کر بھی تیسری چوتھی رات کے چاند کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہاں چوتھی پانچویں رات کا چاند نہیں، 14ویں رات کی چاند کے سامنے جو حیثیت ستاروں کی ہے وہی حیثیت ایک عالم کے مقابلے میں کس کی ہے؟ ایک عابد کی، تہجد گزار کی ہے، عبادت گزار کی ہے۔ کیوں؟ وجہ تلاش کریں، وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے عمل قاصر اور عمل متعدی۔ تہجد گزار کے عمل کا تعلق صرف اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، بس اس سے کسی مخلوق کو فائدہ نہیں ہو رہا، اس کے تہجد پڑھنے سے اسی کی ذات کو نفع پہنچ رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے، لیکن جو عالم لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، لوگوں کو تعلیم، تربیت، دین، منہج اسلام، دین سب سکھا رہا ہے، اس سے وہ اپنی ذات کو نیکی کی شکل میں فائدہ تو پہنچا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق بندوں کا بھی بھلا کر رہا ہے، اس لیے اس کی فضیلت عبادت گزار سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ہے عمل قاصر اور عمل متعدی۔ عمل متعدی یہ فرائض کے بعد سب سے افضل ترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں فرمایا
احب الناس الى اللہ عز وجل، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب انسان کون سا ہے؟ انفعهم للناس، جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو زیادہ تہجد پڑھتا ہو، زیادہ عبادت کرتا ہو، وہ بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن یہاں تقابل ہو رہا ہے قاصر اور متعدی کا۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے ہاں سب سے احب، اسم تفضیل کا صیغہ، سب سے بڑھ کر محبوب اللہ کے ہاں وہ ہے انفعهم للناس، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ اگلی بات جو کہی نبی علیہ السلام نے، وہ میری اور آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ کیا فرمایا اسی حدیث کے اندر؟ آپ نے فرمایا لَأَنْ أَعْتَكِفَ لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي أَقْضِيَ لَهُ حَاجَةً، میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چلا جاؤں اور اس کی جو جائز ضرورت جو میں پوری کر سکتا ہوں، کوئی میرے پاس آئے کہ میری فلاں کے سامنے سفارش کر دے، میں ساتھ جاؤں سفارش کر دوں، اس کا کام بنے اس کا کام نہ بنے، آپ نے فرمایا احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد، اس مسجد نبوی کے اعتکاف کا 1 مہینہ میں پالوں، اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھ جاؤں، مجھے اس سے بھی زیادہ محبوب یہ ہے کسی بھائی کے ساتھ جاؤں اور اس کی جائز ضرورت کو پورا کروں۔ اب تقابل کیجئے، کہاں مسجد نبوی کے 1 مہینے کا اعتکاف، یہاں 10 دن کے اعتکاف کے لیے ہم ترستے ہیں کہ مسجد نبوی میں نصیب ہو جائے، قسمت والوں کو ملتا ہے۔ 1 مہینے کا اعتکاف، وہ بھی مسجد نبوی میں، جہاں ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 1000 نماز کے برابر ہے۔ فرمایا اس میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے مجھے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں اور ایک بار جاؤں اور صرف اس کی جائز ضرورت پوری کر دوں، مجھے یہ عمل زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اعتکاف یہ عمل قاصر ہے، اور کسی کی ضرورت کو پورا کرنا یہ عمل متعدی ہے، فضیلت زیادہ ہے متعدی کی۔ آئیے میں تیسری مثال اس کی دیتا ہوں عمل متعدی کی۔ صحیح بخاری سے 2 حدیثیں ہیں۔ پہلی وحی نازل ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ، بخاری کی روایت کہتی ہے گھر میں آئے، چادر اوڑھنے کا مطالبہ کیا، چادر دو، چادر دی گئی۔ جب کچھ خوف کم ہوا تو ماں جی خدیجہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں میرے سرتاج معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہا خدیجہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ پہلی وحی تھی، وحی سے واقفیت نہیں ہے، جبریل سے واقفیت نہیں ہے، انسیت نہیں ہے، ان کے آنے کا انداز بھی عجیب ہے۔ آئے ہیں، کہا پڑھیں، میں پڑھا ہوا نہیں، 3 بار کہا، پکڑ کے ان کو اپنے سینے سے لگایا، تھوڑا سا زور دے کے دبوچا، حتی بلغ منی الجہد، فرمایا مجھے خوب تکلیف محسوس ہوئی۔ چھوڑ کے کہتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ گھر میں آئے، چادر اڑائی گئی۔ جب کچھ خوف کم ہوا تو یہ خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ اب ذرا یہاں اس حدیث کو سمجھنا ہے۔ سیدہ خدیجہ جانتی تھیں کہ آپ کئی راتیں غار حرا میں اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، تنہائی میں گزارتے ہیں، کئی راتیں وہاں رہتے ہیں، آتے ہیں، پھر سامان لے جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر کئی رات، یہ کئی عرصہ معمول رہا نبی علیہ السلام کا۔ جب انہوں نے یہ سنا نا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے قتل ہونے کا خدشہ ہے، تو فرماتی ہیں کلا، صحیح بخاری کے الفاظ، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ نہیں بیان کی کہ آپ کئی راتیں جا کے عبادت کرتے ہیں، کہا نہیں، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ٹوٹو ہوا کو جوڑتے ہیں، اللہ کی مخلوق کا بھلا کرتے ہیں۔ تحمد القلب، جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس کا بوجھ اٹھا کے اس کی منزل تک لے جاتے ہیں۔ تکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتا ہے، اس کے پاس ذرائع نہیں ہے، اپنی آمدن سے کما کے اس کو دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، حق کاموں میں مددگار بنتے ہیں۔ یہ یاد کیجئے گا سارے کام وہی ہیں جو عمل متعدی ہیں، حالانکہ اس سے پہلے سامنے موجود ہے کئی راتیں اکیلے تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنے کی مثال موجود ہے ان کے سامنے ہے۔
وہ کوئی لا علم نہیں ہے، پیچھے کھانا لے کے جاتی ہیں، اللہ سلام بھیجتے ہیں، لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کبھی آپ کو ہلاک نہیں ہونے دے گا، کبھی شہید نہیں ہونے دے گا، کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر عمل متعدی کی کثرت موجود ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پوٹلی ساتھ لی، مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آگے سے شخص ملا جس کا نام ہے ابن داغینہ، دہنہ بھی پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ تو یہ ابن داغینہ کہتا ہے ابو بکر کدھر جا رہے ہیں؟ کہا آپ کی قوم یہاں اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتی، جس بستی کے لوگ مجھے اللہ کی عبادت نہ کرنے دیں مجھے اس بستی میں نہیں دینا ہے۔ اور سامنے کھڑا کون ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہے، کوئی ماننے والا اسلام کا نہیں ہے، سامنے وہ کھڑا ہے جو مخالف ہے، مشرک ہے، کافر ہے۔ کیا کہتا ہے آگے سے؟ انک لا تخرج ولا تخرج، نہ تم خود جا سکتے ہو اور نہ ہی تمہیں جانے دیا جائے گا، نہ آپ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں، نہ میں مکے میں کسی کو اتنی جرت دوں گا کہ وہ آپ کو یہاں سے نکالے، میں سردار ہوں مکے کا۔ کیوں؟ آپ کا مکے میں رہنا ضروری کیوں ہے؟ حالانکہ دین ایک نہیں ہے، سخت دینی مخالف کافر ہے، اور کہتا کیا ہے؟ آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحیم وتکسب المعدوم وتحمد القلب وتعین علی نوائب الحق، آپ کے اندر ایسے اعمال موجود ہیں جس سے معاشرے کے لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ وہ کافر بھی جانتا ہے کہ زیادہ فضیلت عمل متعدی کی ہے، جو لوگوں کا بھلا کرتا ہو، اللہ کی مخلوق کا بھلا کرتا ہو، اس جیسا انسان کوئی۔ اللہ کے انبیاء کی مثالیں دیکھ لیں، آپ کو اللہ کے انبیاء انہی کاموں میں آپ کو چلتے ہوئے دعوت دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دعوت میں بھی کیا ہے؟ عمل متعدی ہے، لوگوں کا بھلا کیا جا رہا ہے، ان کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، ان کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے انبیاء نے کام کیا۔ ایک اللہ کے نبی ہیں، مکہ مار بیٹھے، بندہ مر گیا، ان کا بندہ مارنے کی نیت تو نہیں تھی، ان کا مقصد یہ تھا اس کو مکہ مارنے سے یہ سمجھانا قبطی کو کہ جیسے تمہیں تکلیف ہوتی ہے نا، ایسے بنی اسرائیلیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا، مکہ لگا، بندہ وہاں پہنچ۔ اب دیکھیے کہتے ہیں نا بعض لوگ اس پر احسان کرے نا اس کے شر سے بھی ڈرنا چاہیے۔ خیر اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو وہ تو اللہ کے ہاں تو مقبول ہے۔ اب اگلا دن ہوا، پھر وہی بندہ لڑ رہا ہے، پہلے اس کو ڈانٹا، اور پھر قرآن کہتا ہے اس کی طرف پلٹے جو ان دونوں کا دشمن تھا، اسرائیلی کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب وہ یہ سمجھا کہ ڈانٹ مجھے پڑی ہے، اب لگتا ہے آج باری میری ہے، حالانکہ وہ تو پھر فرعونی کو مارنے لگے تھے۔ اس نے کہہ دیا تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، آج میری جان لینی ہے جیسے کل کسی اور کی لی۔ اب یہ راز تھا اس کا، اس اسرائیلی اور موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا۔ اب اسی نے جس پہ احسان کیا تھا راز فاش کر دیا۔ فرعون کو خبر ہوئی، فوراً پارلیمنٹ بیٹھی، کہا پکڑو اور قتل کر دو۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، قرآن میں یہ لفظ دو جگہ پہ آیا ہے، سورہ یاسین میں اور یہاں سورہ قصص میں۔ اور یہاں پہ ایک نکتہ بھی بیان کیا ہے شیخ عبدالسلام بن محمد بطری رحمہ اللہ نے، بڑا عظیم نکتہ انہوں نے کمال کا بیان کیا۔ کہتے ہیں ایک جگہ پہ آیا جاء رجل، رجل پہلے، اقصى المدینہ بعد میں، اور سورہ یاسین میں کیا ہے وجاء من اقصى المدینہ رجل، اقصى المدینہ پہلے، رجل بعد میں۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ سورہ قصص میں رجل کو پہلے لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا وہ بندہ بڑا کمال کا تھا۔ کیوں؟ بادشاہ کے راز کو فاش کرنا کسی عام بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ بادشاہ کا راز لے کے آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کیا کہتا ہے ان الملأ یأتمرون بک، پارلیمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ اس کے اندر یہ مردانگی تھی نا تو راز فاش کرنے آیا، پتا تھا کہ میری جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، یہ راز فاش کرنے کی وجہ سے میں بھی پکڑا جا سکتا ہوں، لیکن مردانگی کمال کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کر دیا۔ اللہ نے اس کا کیسے الفاظ میں تذکرہ کر دیا، عمل مطالعہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکلے، مدین میں کئی دنوں کے بھوکے پیاسے،
وہاں جب پہنچے نا تو آرام کی بھی شاید ضرورت ہوگی، تو وہاں کیا دیکھا؟ قرآن کہتا ہے وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ پھر 7 منٹ باقی، میں اپنا پورا ٹائم کروں گا انشاءاللہ وعدے کے مطابق، ان العہد کان مسئولا۔ وہاں دیکھا 2 بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، سائڈ پہ کھڑی ہیں، جانوروں کو روکا ہوا ہے، آپ پانی کیوں نہیں پینے دیتی؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ جائیں گے پہلے پھر ہم پلائیں۔ وہ چلے گئے سارے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں اور یہ ڈول اتنا وزنی اور بھاری، ایک نکالنا ان کے بس کی بات نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈول نکال کے بکریوں کو پانی پلایا۔ یہ کیا ہے؟ عملے تعدی۔ اللہ نے صلہ کیا دیا؟ رہنے کے لیے رہائش چاہیے تھی، اللہ نے وہ بھی دے دی۔ گھر کے لیے آسرا چاہیے تھا، وہ بھی دے دیا۔ اگلا سامان بھی کر دیا، تمہیں بیوی چاہیے نا، 8 سال کے بعد بیوی مل جائے گی۔ حملے متعدی اللہ کے ہاں بہت فائدہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، جیل سے نکلے، کتنا عرصہ انسان کا قیمتی زندگی کے سال جیل میں گزرے۔ جب تعبیر کی بادشاہ کے خواب کی، باہر نکلے جیل سے آئے، اس نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین۔ مانگے کیا مانگتے ہیں؟ آپ ہمارے یہاں امانت دار بھی ہیں اور آپ کو ہم اقتدار بھی دیتے ہیں، اپنے ہاں پاس عہدہ منصب بھی دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے نا کہ نہیں، میں اتنے سال جیل میں رہا ہوں، اب کچھ آرام کرنا ہے، کچھ اللہ کی عبادت کرنی ہے، کچھ یہ کرنا ہے، کچھ وہ کرنا ہے۔ لیکن وہ خواب کی روشنی میں بھانپ گئے تھے کہ ان کو 7 سال کے قحط کا سامنا ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کی بس کی بات ان کی ہے ہی نہیں۔ شہری بابو یہ کیا جانتے ہیں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، گندم ذخیرہ کیسے ہوتی ہے؟ تو یوسف علیہ السلام فٹ سے کہنے لگے اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنائیں، زراعت کے امور میرے حوالے کریں، اللہ کی مخلوق کہیں بھوکی نہ مر جائے، میں ان کے لیے بندوبست کروں۔ رب کے نبی نے اپنے قیمتی سال زندگی میں کے جیل میں گزارے، اور وہاں سے نکلے ہیں تو سب سے پہلا کام کون سا کیا ہے؟ کون سا کیا ہے؟ عمل متعدی کا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ نوافل پہ بڑی توجہ، بڑی محنت، نماز پڑھو، یہ کرو، وہ کر دو، لیکن 5 وقت کا نمازی ہے، پہلی صف پہ کھڑا ہوتا ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اذانیں بھی کہتا ہے، حج بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن پوچھ لو آپ کا بھائی بیمار ہے، اس کی بیمار پوچھی، کہتا نہیں مجھے 5 سال ہو گیا، میں تو اس سے بولتا ہی نہیں۔ اللہ کے بندے کہاں بھولا پھرتا ہے؟ لا يدخل الجنت قاطع، جتنے مرضی عملے قاصر کر لے، اگر متعدی میں سستی ہے تو جنت کا داخلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایمان کے بعد عمل متعدی پاس ہے، گناہوں کے پہاڑ لے کے آ جا۔ مسلم کی روایت کہتی ہے جا رہا تھا جانے والا، درخت دیکھا تکلیف دے رہا ہے، ٹہنی کو کاٹ کے سائڈ پہ کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں معراج کی شب دیکھا، اچھلتے اچھلتے جنت میں جا رہا، پوچھا کیا وجہ ہے؟ کودتے کودتے جنت میں کیوں جا رہا ہے؟ آواز آئی اس لیے جا رہا ہے کہ ایک طرف اس نے کودتے کودتے سائڈ پہ کیا تھا، آج کودتے کودتے ہی جنت میں جا رہا ہے۔ آئیے بخاری کی ایک اور حدیث ہے، اس کے بعد ایک اور حدیث، میری بات ختم انشاءاللہ ٹائم کے اندر انشاءاللہ۔ بخاری سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 طرح کی حدیث ہے، ایک میں مرد کا ذکر ہے، ایک میں عورت کا ذکر ہے۔ عورت جا رہی تھی، راستے میں تھی کون؟ بنی اسرائیل کی فاحشہ، اپنا جسم بیچنے والی، بدکاری کرنے والی، گناہوں کے انبار ہیں اس کے پاس، اللہ کی نافرمانی ہے اس کے پاس۔ کیا دیکھا؟ ایک جگہ پہ کنواں تھا، کنویں اس دور میں 2 طرح کے ہوتے تھے، ایک میں ڈول کا بندوبست ہوتا تھا، اور ایک وہ ہوتے تھے سائڈوں پہ سیڑھیاں لگی ہوتی تھی، نیچے اتر کے پانی کے پاس جا کے پانی بھر کے پینا پڑتا تھا۔ وہ اتری نیچے، اس نے پانی پیا، جب باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے؟ ایک کتا، اس کا لعاب نجس ہے، 7 مرتبہ برتن نہ دھوئے تو صاف نہیں ہوتا۔ وہ کتا زبان نکالے زمین کو چاٹ رہا ہے، کہتی ہے اچھا میرے اندر بھی دل ہے، روح ہے، اس کے اندر بھی ہے، مجھے پیاس لگی، اس کو بھی لگی، اس کو پانی پلاؤں، لیکن کیسے؟ ڈول ہے نہیں۔ اپنے جوتے جو چمڑے کے بنے ہوئے تھے وہ اتارے، اور مسند احمد کی روایت کہتی ہے اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ کے، اور ایک روایت میں ہے وہ چمڑے کے جوتے میں پانی بھرا، باہر نکلنا ہے، ہاتھ پکڑنے پڑیں گے، تو اس کو کیسے سنبھالوں؟ اپنے منہ میں اس نے وہ جوتا اٹھا لیا اور پانی لے کے باہر آئی، کتے کے منہ میں ڈالا۔ بخاری کے الفاظ کہتے ہیں فشکر اللہ لہا فغفر لہ، اللہ نے زندگی بھر کے گناہ معاف کر کے جنت کا داخلہ نصیب کر دیا اس کو۔ کیا ہے اس کے پاس؟ ایک ہے عمل متعدی، بس اور کچھ نہیں ہے۔
آئیے میں آخری حدیث بیان کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. امید ہے انشاءاللہ اس حدیث سے آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی، مجھے سمجھنے میں آسانی ہوگی، سمجھانے میں آسانی ہوگی. عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں. ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں لہو حکم رفعی، ہے تو یہ موقوف روایت، حکماً یہ مرفوع ہے. کیونکہ جو صحابی غیب کی خبر پچھلے زمانے کی باتیں بتا رہے ہیں وہ عقل قیاس کی بنیاد پر، اور جو آخرت کا معاملہ اس کے اندر آ رہا ہے وہ عقل قیاس کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، تو حکماً یہ مرفوع ہی ہے. اور شیخ البانی نے الترغیب والترہیب کی تخریج میں اس کو صحیح لکھا ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان راہبا عبد اللہ 60 سنہ فی صومعہ. غور کے ساتھ حدیث سنیے گا، غور کے ساتھ. ایک راہب وہ ہوتے تھے جو اپنے عبادت خانے کے اندر رہتے تھے، وہاں سے باہر نکلتے تھے صرف ضرورت انسانی کے لیے، پیشاب وغیرہ کرنا ہے، نہانا وغیرہ، بس اس کے علاوہ سارا وقت اپنی عبادت اور مسجد میں گزارتے تھے. اس نے 60 سال اللہ کی عبادت کی. کتنے سال؟ 60 سال. اور 60 سالوں میں ایک بھی گناہ نہیں ہے، اور 60 سال یہ عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے. یہ سارے عمل کون سے ہیں؟ عمل قاصد. اس کا نفع انسان کو ہو، اللہ بندے کے درمیان ہو، بس یہی ہے نا عبادت کے اندر. 60 سال اللہ کی عبادت کی ہے، ایک بھی گناہ نہیں کیا. 60 سال کے بعد ایک عورت آئی، اس نے اپنا خیمہ جو اس کی عبادت خانہ تھا، جس کے اندر یہ لفظ حدیث میں مسجد کے بھی آئے، اسی حدیث میں وہ اس کی اس مسجد کے ساتھ اس نے اپنا خیمہ لگایا. یہ کہیں نکلا باہر پیشاب کرنے کے لیے، اس کی نظر پڑ گئی، لڑکی خوبصورت تھی. شیطان غالب آ گیا. فزنا بها 6 لیال، 6 راتیں یہ اس عورت کے ساتھ زنا کرتا رہا، بدکاری کرتا رہا. زندگی میں 60 سال میں کوئی گناہ نہیں ہے، ایک نافرمانی نہیں ہے، اگلے قاصر سے بھری ہوئی زندگی ہے. لیکن 60 سال کے بعد شیطان نے داغ لگا دیا، زنا کیا 6 راتیں. 6 راتوں کے بعد سقط فی یدی، اسے افسوس ہوا، اوہو یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. 60 سال کی زندگی میں تو نے اللہ کی ایک بھی نافرمانی نہیں کی ہے. 60 سالوں تک بچپن کا دور نکال کے جوانی کے بعد سے لے کر اب تک، اور یہ کیا کر دیا تو نے. افسوس ہوا. فأتا مسجدہ، اپنی مسجد میں آیا، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے. 3 راتیں اور 3 دن اس طرح گزر گئے، بھوک لگی ہوئی ہے. اب آپ کو پتا ہے اللہ والے انسان، لوگوں، علماء، عبادت کرنے والوں پہ کوئی اس طرح کا مسئلہ بن نہ جائے. لوگ کہتے ہیں کھئی مولوی لوگ، کھئی بچوں کی نکلے. تو وہ جو کھانا بیچتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، وہ موڑ گئے. 3 راتیں گزر گئی ہیں، کچھ کھایا نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے پاس. اب غور کیجئے گا، 3 راتوں کے بعد اتی برغیف، روٹی لائی گئی. کسی نے کہا چلو یار پھر کیا، انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے. ایک روٹی بھیجی، 3 دن کے بھوکے بندے کھانے لگا. ادھر سے ایک سائل آ گیا، کہتا ہے میں بھی بھوکا ہوں، مجھے دے دو یار. اس نے آڑی توڑی، اس کو پکڑا، چلو آدھی میں کھا لیتا ہوں. ابھی وہ اپنی آدھی کھانے لگا، ایک ادھر سے آ گیا، میں یار بڑا بھوکا ہوں، روٹی دے دے. اس نے وہ اس کو دے. اللہ نے ملک الموت کو بھیجا، جاؤ ذرا اس کی روح قبض کر کے لاؤ میرے پاس. ابھی 60 سال عبادت کرنے والے کے پاس صرف ایک گناہ ہے، اور وہ زنا ہے، اور وہ 6 راتوں کا ہے. باقی سب نیکیاں ہی نیکی ہیں، نیکی ہی نیکی. کہا اس کا میزان قائم کرو، ترازو لگاؤ. ترازو لگایا گیا. کہا 60 سالوں کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھو، اور 6 راتوں کے زنا کو دوسرے پلڑے میں رکھو. حدیث کے الفاظ ہیں 60 سالوں کی عبادت کا پلڑا ہلکا ہو گیا، 6 راتوں کی زنا کا پلڑا بھاری ہو گیا. فرشتے دوڑے، پکڑو اس صوفی کو، پھینکو اس کو جہنم میں. کہا رکو، مرنے سے پہلے اس نے ایک عمل متعدی بھی کیا ہے. یہ کسی کو روٹی کھلانا عمل متعدی ہے نا، اس نے متعدی بھی کیا ہے. جی اللہ وہ کیا تھا، اور میں وہی روٹی لے کے آؤں. اللہ جو چاہے کرنے پر کیا ہے، وہی روٹی. حدیث کے لفظ کیا ہے، فَأُتِيَ بِرَغِيفٍ، وہی روٹی لائی گئی اور اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھی گئی. اس ایک عمل متعدی نے وہ کام کیا ہے جو 60 سال کا عمل قاصر نہیں کر سکا. اس ایک روٹی نے اس کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیا، گناہوں کے پلڑے کو ہلکا کر دیا، اللہ کی جنت کا مہمان بن گیا.
اس کی جان چھوٹی ہے تو کس سے چھوٹی ہے؟ حملے مطالعے سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سبق سنایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ حضرت قاری تنزیل الرحمان صاحب کو بہت محنت کی انہوں نے، سب کے ساتھ رابطے کیے، ہمیں مفتی کورس کے لیے جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوشیں، ان کی یہ محنتیں، یہاں آ کے دل خوش ہوا، ان کی محنت دیکھی، ان کی کاوش دیکھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کو ان کے اساتذہ گرامی اور میرے اساتذہ گرامی مشترکہ ہیں ان کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنائے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔